الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات. خدا کا فضل ہے کہ اس نے ایسی قوم میں ہمیں پیدا کیا جو محرم کے آتے ہی فرش عزا سجا لیتے ہیں. یہ عظیم نعمت، یہ عظیم دانشگاہ، یہ عظیم ہدیہ الہی، جہاں سے ہمیں زندگی کا درس ملتا ہے، جہاں سے حیات ملتی ہے، جہاں سے اسلام ملتا ہے، جہاں سے دین ملتی ہے، جہاں سے نجات ملتی ہے. ہمیں اس فرش عزا کو عام کرنا ہے، دوسرے لوگوں کو بھی دعوت دینی ہے. اگرچہ میڈیا کے ذریعے اب یہ پیغام بہت سے کانوں تک پہنچ جاتا ہے، لیکن جو برکت، جو خیرات اس فرش عزا پر آنے کی ہے، نہ میرے کلمات میں وہ تاثیر ہے، نہ میرے پاس علم ہے، نہ کسی بھی اس ممبر پہ آنے والے میں کہ وہ اوقات ہے کہ وہ حسین کے پیغام کو آپ تک پہنچا سکے. اس فرش عزا میں دعا یہ جناب سیدہ ہے جس کی بدولت یہ پیغام پہنچ جاتا ہے. اس فرش پر خود بھی آئیے، اپنے بچوں کو بھی لائیے اور اپنے دوستوں کو بھی دعوت دیجیے. میڈیا کے ذریعے جہاں بھی ہماری آواز پہنچ رہی ہے، ہم سب کو دعوت دیتے ہیں، سب تشریف لائیں. یہ مسجد، یہ حسینیہ سب کا ہے، حسین سب کا ہے. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. اس عشرِ محرم میں آپ کو جس موضوع کی طرف متوجہ کرنا ہے وہ خود آپ ہیں، ہم خود ہیں. ہم نے اپنے آپ کی طرف توجہ دینی ہے، اپنے آپ کو پہچاننا ہے، اور ہم خود کون ہیں. اگر ہمیں اپنے آپ کو ایڈریس کرنا ہو، اپنی فکر کرنی ہو، خود کو سمجھنا ہو، تو وہ کون سا نقطہ ہے جس پر ہاتھ رکھ دیں، جس پر توجہ دیں تو ہمیں بات سمجھ میں آ جائے اور وہ بات ہمارے دل میں اتر جائے. مشکل موضوع ہے، آسان کرنے کی کوشش کروں گا. اور اس موضوع تک میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ایک خط کے ذریعے پہنچا ہوں. میں اس خط کی تشریح تو نہیں کروں گا اس عشرے میں، لیکن آپ جوانوں سے کہوں گا کہ یہ خط امیر المؤمنین نے آپ جوانوں کے نام لکھا ہے. من الوالد الفان، ایک والد کی طرف سے جو اپنی عمر گزار چکا ہے. اپنے جوان سال بیٹے کو، امام حسن مجتبی علیہ السلام کا، بہتر صلوات عنایت فرمائیں. اوصیک بتقوی اللہ ای بنی. خط کا آغاز ہے، کتنا خوبصورت آغاز ہے، کتنی خوبصورت وصیت ہے، کتنی خوبصورت نصیحت ہے. اوصیک بتقوی اللہ، واللہ ہم تقوی الہی کو نہیں سمجھے. علی نے
جس تقوی کو اختیار کرنے کا کہا، ہم نے لفظ تقوی ہی نہیں سمجھا۔ کوشش کریں گے، میرا موضوع تقوی نہیں ہے، لیکن سمجھ میں تقوی بھی انشاءاللہ آ جائے گا۔ میں تقوی پہ گفتگو بھی نہیں کروں گا، اسی کا بتقوی اللہ۔ اے بنیا، یہ بھی بزرگوں کے لیے ہے۔ اگر اپنے بچوں کو خطاب کرو تو انہیں پیار سے پکارو۔ علی تقوی کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن کس خوبصورتی سے اپنے جوان کو خطاب کر رہے ہیں۔ یہ خطاب در حقیقت آپ سے ہے، آج کے جوانوں سے ہے، قیامت تک کے جوانوں سے ہے، اور بزرگوں کو بھی یہ درس ہے کہ کس طرح اپنے جوانوں کو سے بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو بات کرو۔ آج کا مسئلہ یہ ہے کہ جوان بڑوں سے اور بڑے جوانوں سے بات نہیں کرتے۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور سوشلائزیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے، دوست بہت زیادہ ہو گئے ہیں، ارتباط بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور انسان اتنا ہی تنہا ہو گیا ہے۔ پہلے ہم جوانوں سے گلا کرتے تھے زیادہ موبائل اور زیادہ اسکرین نہ دیکھو، آج کل بڑے جوانوں سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں، انہیں بھی ایڈکشن ہو گئی ہے۔ وہ ہمیشہ محفل میں بھی دیکھیں آپ، بزرگوں کو بھی دیکھیں، وہ بھی موبائل لیے ہوئے اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ چھوڑو موبائل کو، چھوڑو اسکرین کو، اپنے جوانوں کے ساتھ گفتگو کرو۔ علی گفتگو کا سلیقہ سکھا رہے ہیں، اسی کا بتقوی اللہ۔ اے بنیا، میرے پیارے بیٹے، تقوی الہی اختیار کرو۔ وَأَلْزِمْ أَمْرَهُ، امر الہی کو تھام لو۔ اگر میں ابھی اپنے موضوع پہ نہیں آیا ہوں، نہ ہی یہ خط میرا موضوع ہے، پہلے میں عرض کر چکا ہوں۔ اس خط کے ساتھ جہاں جس نقطے کی طرف امیر المؤمنین لے کے آ رہے ہیں، اس نقطے کی طرف ہمیں آنا ہے، اور وہ نقطہ جس پر امیر المؤمنین نے ہاتھ رکھا، اور ہم کچھ خط بیان کریں گے جس سے بات واضح ہوگی، وہ آپ کا دل ہے، قلب ہے۔ ہمارا موضوع قلب ہے، اور یہ موضوع مجھے امیر المؤمنین نے دیا ہے، امیر المؤمنین کے اس خط نے دیا ہے۔ خدا کرے اس خط کو اور امیر المؤمنین کے کلام کے حق کو ہم ادا کر سکیں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اے بنیا، اوصیک بتقوی اللہ وعمارت قلبک بذکرہ۔ تقوی الہی کے بعد کس کی وصیت کر رہے ہیں؟ اپنے دل کو آباد کرو، شاد کرو۔ ہمیں آباد دل چاہیے۔ جوانوں کا دل کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارا زیادہ فوکس اس پہ ہوتا ہے کہ جوانوں کو دل سے ہٹایا جائے، ان کو دل لگی میں اور دل کی جو راہیں دل دکھا رہا ہے اس سے ہٹایا جائے۔ یہاں علی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے جوان، اپنے دل کو آباد کرو، شاد کرو، لیکن ایک ذکر کے ساتھ، بذکر ہی، ذکر الہی کے ساتھ۔ اب اس قلب کو سمجھنا ہے، اس دل کو سمجھنا ہے، جسے ہمارے لٹریچر نے بہت غلط پیش کیا ہے۔ غلط تو نہیں کہوں گا میں، دل مختلف قسم کے دل ہوتے ہیں، ایک دل انسان کا نہیں ہے۔ جس لٹریچر نے دل کو پیش کیا ہے، اور دل اور آج کل سوشل میڈیا اور باقی جو میڈیا ہے وہ دل کو پیش کر رہا ہے، وہ بھی یقیناً دل ہے۔ اس دل کے لیے امیر المؤمنین ارشاد فرماتے ہیں امیت ہو، اس دل کو مار ڈالو۔ ہے وہ بھی دل، ایک یہ بھی دل ہے جسے کہا ہے زندہ کرو، شاد کرو، آباد کرو۔ ایک وہ دل ہے جسے کہا ہے مار ڈالو۔ بس دو دل ہیں، یہ ایک دل کو زندہ کرنا ہے، ایک دل کو مار ڈالنا ہے۔ یہ دل ہے کیا؟ یہ قلب ہے کیا؟ یہ جو پمپ ہے آپ کا، جو ایک عضو ہے، یہ دل نہیں ہے۔ یہ آپ کے بدن کا دل ہے بدن کے لحاظ سے، لیکن آپ بدن نہیں ہیں۔
آپ ایک روحانی وجود ہیں، آپ روح رکھتے ہیں، آپ مجرد ہیں، آپ عقل رکھتے ہیں، آپ شعور رکھتے ہیں، آپ احساس رکھتے ہیں۔ یہ عقل و شعور و احساس اور محبت و ایمان و کفر و نفاق یہ مادی نہیں ہے، یہ معنوی ہیں، یہ عالم ملک کی چیزیں نہیں ہیں، یہ عالم ملکوت کی چیزیں ہیں۔ ہم اس قلب کی بات کر رہے ہیں جو مرکز ادراک ہے، وہ دل، وہ نقطہ جو مرکز ادراک ہے۔ نہ جانے میں اس کو سمجھا پایا ہوں یا نہیں سمجھا پایا ہوں کہ وہ مرکز ادراک کیا ہوتا ہے، وہ سینٹر کیا ہے، وہ کور کیا ہے، جو انسان کے وجود کا خلاصہ ہے، جو انسان کے وجود کا حاصل ہے، جو انسان کے وجود کا مبدأ ہے، اسے دل کہتے ہیں، اسے قلب کہتے ہیں۔ اس قلب کو زندہ کرنا ہے۔ اب سوال یہ بھی آتا ہے کہ دل کی مانے یا عقل کی مانے، اور اس گفتگو کو ہم نے پہلے بھی جہاں بھی کیا ہے، میں تقریباً نہیں سمجھا پایا ہوں۔ میں اپنی کم علمی کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں تقریباً نہیں سمجھا پاتا ہوں، کہ اس کے بعد بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ دل قابو میں نہیں آتا، ہم اس کو کیسے قابو کریں۔ تمام لیکچر کے بعد بھی یہی سوال ہوتا ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ ہم نے دل کو قابو نہیں کرنا ہے، دل وہ ہے جس نے ہمیں قابو کرنا ہے۔ دل وہ مرکز احساس ہے جو عقل کو بھی کنٹرول کرتا ہے، اسے دل کہتے ہیں۔ آپ کے جو ادراکات ہیں، اس ادراکات میں ایک احساسات، محبت، نفرت کا ادراک ہے، ایک منطق اور لاجک اور استدلال کا ادراک ہے۔ منطق اور لاجک اور جمع تفریق عقل کرتی ہے، اور محبت اور نفرت کا اظہار دل کرتا ہے۔ میں اس دل کی بات نہیں کر رہا، میں اس عقل کی بات نہیں کر رہا، میں اس دل کی بات کر رہا ہوں جو اس دل کو بھی کنٹرول کرتی ہے اور اس عقل کو بھی کنٹرول کرتی ہے۔ امیر المؤمنین جس دل کی بات کر رہے ہیں، جس دل کو زندہ کرنا ہے، اور انشاءاللہ اس عشرے میں ہم اس دل کو زندہ کر پائیں گے انشاءاللہ۔ البتہ یہاں زندہ دل آئے ہیں، جن کے دل زندہ ہیں وہ یہاں آتے ہیں، جن کے دل مردہ ہیں وہ یہاں آ نہیں سکتے ہیں۔ پھر بھی ہر چیز کی حیات اور ہر چیز کی موت بحسبہ ہے۔ میں نے ان احادیث سے، ان آیات سے بہت سیکھا ہے۔ اسی کی تیاری کے دوران بھی جو میں نے تیاری کی اور میں نے پڑھا، اس میں نے خود بہت سیکھا ہے۔ میرے لیے بہت سے نئے مطالب تھے، آپ کے لیے شاید مطالب نئے بھی نہ ہوں، جذاب بھی نہ ہوں، لیکن آپ کے دل کو بات لگے گی۔ دل تک یہ باتیں جانے دیں، یہ باتیں انشاءاللہ دل پر اثر کریں گے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اچھا، دل کیا ہے؟ اگر سمجھنے کے لیے، یہ دقیق تعبیر نہیں ہے کہ ہمارے لٹریچر میں، ہماری زبان میں وہ وسعت ہی نہیں ہے کہ اس حقیقت کو صحیح بیان کر سکیں۔ صرف سمجھنے کے لیے آپ کا یہ ہاتھ مالیکیول سے مل کے بنا ہوا ہے، وہ ایٹم سے مل کے بنا ہوا ہے۔ ایٹم کو اگر اندر سے دیکھیں تو وہ نیوکلیس ہے، الیکٹران ہے، پروٹون ہے۔ اس ایٹم کو بھی اگر مزید تقسیم کیا جائے، اس کو سمیش کر کے مزید اس کے اندر دیکھا جائے تو اس کے اندر کارکس ہوں گے۔ اس کارکس کو بھی اگر اندر دیکھا جائے تو پھر وہاں سٹرنگ تھیوری آتی ہے کہ انسان سٹرنگ کو اگر میں مثال کے ذریعے سمجھانا چاہوں تو وہ تار ہے، جس طرح ستار آپ دیکھتے ہیں، اس ستار کو جب بجاتا ہے تو اس تاروں کی حرکت سے آواز اور آہنگ پیدا ہوتی ہے۔ یہ وجود انسان کا، یہ مٹیریل وجود بھی جن سٹرنگز کی حرکات سے وجود میں آتا ہے، اس مادے اولیہ کو سٹرنگ کہتے ہیں۔ البتہ ستار میں نے تین کو کہتے ہیں، ستار میں نے سمجھانے کے لیے کہا ہے، اور ستار حرام ہے، حرام سے سمجھایا تو جا سکتا ہے، ٹھیک؟ ستار حرام ہے، اس کی بات چھوڑ دیجئے، لیکن سمجھنے کے لیے آپ 5 تار کہہ لیجئے، ٹھیک؟ ان تاروں کی، وہ بھی تار بھی نہیں ہیں، وہ صرف انرجی ہیں،
اس لیول پہ آپ جب چلے جاتے ہیں تو وہ انرجی ہے. ان انرجی کی حرکت سے جو مسلسل حرکت میں ہے، مسلسل حرکت میں موجود وہ انرجی آپ کو شیپ دیتی ہے. آپ جس انرجی سے تشکیل پائے ہیں اس انرجی، اس اسٹرنگ انرجی کو کنٹرول کرنے والی قوت کو قلب کہتے ہیں. اگر اس کو ذرا پڑھیے گا، میں نے بہت مختصر کیا کیونکہ سب لوگوں کی دلچسپی کا موضوع نہیں ہوتا. اس کو کنٹرول کرنے والے کو، جو انسانی وجود کے شیپس کو کنٹرول کر رہی ہے وہ سٹرنگز ہیں. اس کو جو کنٹرول کر رہا ہے وہ نقطہ آغاز قلب ہے. اس نقطہ آغاز کو کنٹرول کرنے والا کون ہے؟ یا علی حبک الایمان. اس نقطے کو کنٹرول کرنے والا علی نہیں ہے، علی کی محبت ہے. علی تو اس سے بھی اعلیٰ ہے. علی تیری محبت ایمان ہے. لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. یہ ایمان اور نفاق کہاں ہے؟ قلب میں ہے. یہ ایمان اور نفاق جو قلب میں ہے، اس نقطے آغاز میں ہے، اس سٹرنگ سے پہلے ہے. اس کے بعد تعقل کی باری بعد میں آئے گی. اس کے بعد والا دل الگ ہے جو آپ کو ذکر علی سن کے خوش ہوگا، وہ الگ ہے. لیکن کس نے سننا ہے اور کس نے نہیں سننا ہے، کس نے مومن ہونا ہے اور کس نے منافق ہونا ہے، کس نے ذکر سن کے خوش ہونا ہے اور کس کا ذکر سن کے چہرہ اترنا ہے، یہ قلب بتائے گا. یہ قلب کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. ہم نے ابھی اس قلب کے ساتھ ہمیں کام ہے. اس قلب کو ہم نے سمجھنا ہے، اس دل کو ہم نے سمجھنا ہے، اس نقطے کو ہم نے سمجھنا ہے. اگر اسے سمجھ لیا اور یہ ہمارے کنٹرول میں آ گیا، یا ہم اس کے کنٹرول میں چلے گئے، یا یہ علی کے کنٹرول میں چلا گیا، یا یہ علی کے رب کے کنٹرول میں چلا گیا، پھر ہمارے لیے سب چیزیں آسان ہو جائیں گی. جو چیزیں انتہائی مشکل ہیں، جو نہیں کر سکتے، مسئلہ صرف جو ہمارے ساتھ پیرنٹس کے لیے بھی میں یہ بات کہہ دوں، اور جو ہم لوگ بھی آج کل یہاں مجالس میں بھی یہ کام کرتے ہیں. آپ دینیات پڑھنے آئیں، دینیات سینٹرز میں بھی یہ کام ہوتا ہے. آپ بچوں کو انفارمیشنز دیتے ہیں، بچوں کو یہ بتاتے ہیں نماز واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، خمس واجب ہے، حج واجب ہے، پتہ اس کو سب کچھ ہے. اس کے باوجود وہ نماز پڑھتا نہیں ہے. اس کے لیے کیا کیا جائے؟ مسئلہ یہ نہیں ہے. اور آج کل کے دور میں یہ مسئلہ بالکل بھی نہیں رہا کہ اس کے پاس انفارمیشن نہیں ہے. کسی بھی بچے کو ابھی اگر پتہ کرنا ہو کہ تیمم کیسے کیا جاتا ہے، اس کے لیے 5 سیکنڈ کا کام ہے، وہ پتہ کر سکتا ہے. اگرچہ گزشتہ ادوار میں بڑے بڑے اصحاب بھی گزرے ہیں جن کو تیمم کا پتہ نہیں چلا. آپ کے پیش نظر ہوگا عمار نے تیمم کی، اور عمار کے ساتھ ایک صحابی تھے، انہوں نے تیمم نہیں کیا، نماز ہی نہیں پڑھی. ایسے لوگ آپ بھی بہت ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھتے. اور یہ ایک دکھ اور گلہ میرا بھی ہے کہ جہاز میں اکثر لوگ نماز نہیں پڑھتے. حج سے آنے والے حاجی نماز نہیں پڑھتے، عمرہ کر کے آنے والے نماز نہیں پڑھتے، زیارات سے آنے والے نماز نہیں پڑھتے. بھائی جہاز میں نماز کیوں نہیں ہو سکتی؟ بہت آسان ہے، وہ پتہ کر لیجئے کیسے ہو سکتی ہے. آپ کو بتایا، آگے معلومات حاصل کرنا بہت آسان ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے. عمار نے تیمم کیا، انہوں نے تیمم نہیں کیا. بعد میں جب آگے مدینہ آگے پتہ چلا تیمم تھا تو عمار کو دھمکی دی، خبردار بتانا نہیں ہے. یہ واقعہ گزرا ہوا ہے. ابھی آج کل بہت آسان ہے، جس بھی بچے کو تیمم کا معلوم کرنا ہے وہ فوراً سرچ کر سکتا ہے، اسے پتہ چل سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تیمم کرنا کیسے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی سچویشن آ گئی تو میں نے تیمم کر کے بھی نماز نہیں چھوڑنی ہے. وہ کون سی فورس ہے جو مجھے ہر حال میں نماز پڑھنے پر ابھارے گی؟ وہ کون سی طاقت ہے جو مجھ سے نماز کو ضائع نہیں ہونے دے گی؟ وہ دل ہے، وہ قلب ہے. اگر یہ نماز واجب ہے، دل میں اتار دو، اس بچے کی نماز کبھی بھی ترک نہیں ہوگی.
نماز واجب ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کر دو، اس کے ذہن میں لوڈ کر دو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تھوڑا بہت فائدہ ہوگا، یہ نہیں کہ اس کا بھی فائدہ نہیں ہے، لیکن اصل فائدہ تب ہے جب اس کے دل میں اتاری جائے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. تو ہم اس کور کی بات کر رہے ہیں. یہ جو ملٹی ڈائمنشنل انسان ہے، اس کی ایک ڈائمنشن عقل ہے. ہم اس کے بھی اساس میں جا رہے ہیں جسے قلب کہتے ہیں. اور قرآن میں 60 مرتبہ سے زیادہ یہ لفظ آیا ہے، اور قرآن نے سب سے زیادہ فوکس بھی اسی پہ کیا ہے، ہدایت والوں کے لیے بھی اور ضلالت والوں کے لیے. ختم اللہ علی قلوبہم، سب سے پہلے ان کے دلوں پر مہر لگا دی جائے گی. وہ آیات قرآنی پڑھتے رہتے ہیں لیکن ان کو سمجھ میں کچھ نہیں آتا، سنتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے. کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم بہت اہم ہے، اس پر مہر نہیں لگنی چاہیے. ہے کیا؟ پہلے تو یہ پتہ چلے نا، تو مہر کے باری تو بعد میں آئے گی. یہ جو ملٹی ڈائمنشنل انسان ہے، اس میں اگر ڈائمنشنز کو آپ سمجھیں، ایک زیرو ڈائمنشن ہے. جب بگ بینگ کا وقت اگر آپ سمجھیں تو اس وقت جو ایک نقطہ ہے وہ زیرو ڈائمنشن ہے. اس جیسا ایک نقطہ اور لے آئیں تو 2 ڈائمنشن ہو گیا. اسی 2 نقطوں میں آپ آ جا سکتے ہیں. اس کے بعد بگ بینگ ہو گیا اور آپ اوپر نیچے اور دائیں بائیں بھی جا سکیں، یہ 3 ڈائمنشنز ہو گئی. 4 ڈائمنشن ٹائم ہے، لیکن اس میں آپ ایک ہی طرف ٹریول کر سکتے ہیں، ابھی تک دوسری طرف ٹریول نہیں کر سکتے ہیں. شاید آگے جا کے انسان ٹریول کر سکے. کہنا کیا چاہ رہا ہوں، اگر کوئی 2D کائنات ہو، کوئی یونیورس 2D ہو اور اس میں 3D نہ ہو، وہ صرف 2 زیرو ڈائمنشنز کے درمیان ہو، جیسے 2D گیمز آپ لوگ کھیلتے ہیں، اس کے اوپر اگر آپ جا کے کھڑے ہو جائیں تو وہ کائنات والے کیونکہ اوپر نہیں دیکھ سکتے، وہ آپ کو دیکھ نہیں سکیں گے. ان کے لیے آپ نہیں ہیں. وہ یہی کہتے رہیں گے یہ نہیں ہے. آپ اس کے اوپر کھڑے ہیں، وہ کہتے رہیں گے یہ کیونکہ نظر نہیں آ رہا اس لیے یہ نہیں ہے. بھائی یہ اس لیے نہیں ہے کہ تو 2D ہے، تیری محدودیت ہے. اگر تیری محدودیت ختم ہو جائے، اور آج سائنس 10D تک کی بات کر رہی ہے، اگر سائنس میں جائیں جو دلچسپی رکھتے ہیں، ابھی کی بات کر رہے ہیں، آگے جو کھلیں گے اور کتنے ڈائمنشنز نکلیں گی ان کی بات الگ ہے. ان تمام ڈائمنشنز کو کنٹرول کرنے والا بنیادی نقطہ عقل ہے، قلب ہے. وہ بنیادی نقطہ، اس سے ہمیں کام ہے. اگر وہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا تو ساری ڈائمنشنز ہمیں سمجھ آ رہی ہے، سب دکھائی دے رہا ہے. اور یہ 10 ڈائمنشنز اسی عالم ملک میں ہے، عالم ملکوت کی بات نہیں ہے. وہاں کتنی ڈائمنشنز اور ہیں. عالم جبروت کیا ہے اس کا کسی کو علم نہیں ہے. اگر ہم اس قلب کو سمجھ سکیں اور اس کو سنوار سکیں تو شاید ہماری زندگیاں سنور جائیں. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اچھا، اس قلب کو نہ سمجھنے سے لوگ کہاں سے کہاں چلے گئے ہیں، کیونکہ وہ سمجھے نہیں ہیں. وحی قلب رسول پر نازل ہوئی ہے، یہ تو سب مانتے ہیں، تمام مسلمان مانتے ہیں. وحی کہاں نازل ہوئی؟ قلب رسول پر. وہ قلب رسول کو کیا سمجھے ہیں؟ یہ سنوبری دل سمجھے ہیں کہ قلب پر جو چیز نازل ہوئی اس کے باوجود اسے شک ہو گیا. اگر قلب کو سمجھے ہوں تو جو چیز قلب پر نازل ہوئی ہے، ابھی میں نے تھوڑا بہت سمجھایا آپ کو قلب کیا ہے، یقیناً میں بھی صحیح سے نہیں سمجھا ہوں ابھی قلب کی حقیقت کو. اگر کوئی صحیح تھوڑا سا، آپ جتنا، یہ جو بچے جتنے یہاں بیٹھے ہیں وہ جتنا سمجھ گئے ہیں وہ اتنا بھی سمجھ جائیں تو جو چیز قلب پر نازل ہو جائے، جو پورے وجود پر نازل ہو جائے، تو پھر شک رہے کہ یہ صحیح تھا یا صحیح نہیں تھا. اور پھر ورقہ بن نوفل کہیں جا کر تصدیق کرے تو قلب کو سکون ملے. ایسا قلب صحیح ہے؟ ایسی روایت صحیح ہے؟ یہ صحیح کی غلط روایت ہے.
بالکل غلط روایت ہے، توہین رسالت ہے اس میں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو چیز قلب پر نازل ہو جائے اس کے بعد قلب، ہم نے کہا یہ دل بھی نہیں ہے، قلب ان آنکھوں سے نہیں دیکھتا ہے، ان کانوں سے نہیں سنتا ہے، وہ آپ کا جو کور ایسنس ہے وہ آپ کے وجود کا بنیادی ترین نقطہ ہے، جو اس قلب پر نازل ہو جائے وہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ نے علم حضوری سے کسی چیز کو پایا ہو۔ آپ کو اپنے ہونے کا علم آپ کے دل سے ہے۔ جس کی آنکھ نہیں اس کو بھی پتہ ہے میں ہوں، جس کے کان نہیں اس کو بھی پتہ ہے میں ہوں، اس کو سننے کی ضرورت نہیں، اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کا دل سے مراد اس کا قلب سے مراد اس کا وہ بنیادی ترین جو شروع ہے، اس کو معلوم ہے میں ہوں۔ تو جو قلب مصطفیٰ ہے، جو خود قلب عالم امکان ہے، اس پر وحی نازل ہو اور صحیح روایت کہے، صحیح کتاب کی غلط روایت کہے کہ محمد کو پتہ نہیں چلا کہ یہ فرشتہ تھا یا فرشتہ نہیں تھا، ہم مان لیں گے؟ ہم نہیں مان سکتے۔ قرآن پہ آ جائے، قرآن حضرت موسیٰ کے لیے کہہ رہا ہے وَأَنَا أَخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِلَيْكَ۔ قرآن کہہ رہا ہے کس سے؟ موسیٰ سے۔ موسیٰ اور ہے، محمد اور ہیں۔ موسیٰ مصطفیٰ نہیں ہے، موسیٰ کو سلیکٹ کیا گیا ہے۔ انا اخترتک، اے موسیٰ میں نے تمہیں سلیکٹ کیا ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ میں اپنے علماء کرام جو تشریف لائے ہیں انہیں فرش اعضاء پہ خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ آیت ہم پیش کر رہے ہیں، فرق پیش کر رہے ہیں رسالت مآب اور موسیٰ میں۔ فرق کیا ہے؟ پہلی وحی حضرت پر نازل ہوئی ہے، پہلی وحی موسیٰ پر بھی نازل ہو رہی ہے۔ جب موسیٰ پر وحی نازل ہو رہی ہے تو وہاں دو مسئلے ہیں، ایک خدا اپنا تعارف کرائے، موسیٰ کو پتہ چل جائے کہ یہ وحی خدا کی طرف سے ہے۔ موسیٰ کو یہ مسئلہ ہے کہ موسیٰ کو پتہ چلے کہ یہ وحی خدا کی طرف سے ہے، اس کا اہتمام خود خدا کرے گا، ورقہ بن نوفل نہیں کرے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کوئی اور یہ اہتمام کرے کہ پتہ چلے یہ وحی صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ کیسے اہتمام کیا؟ کہا وَأَنَا أَخْتَرْتُكَ، اے موسیٰ ہم نے تمہیں انتخاب کیا ہے، ہم نے تمہیں سلیکٹ کیا ہے۔ ابھی یہ سلیکٹ کا لفظ یہاں پاکستان میں اچھا نہیں رہا۔ ہم نے تمہیں سلیکٹ کیا ہے۔ رسالت مآب کو سلیکٹ نہیں کیا ہے، رسالت مآب برگزیدہ ہیں، مصطفیٰ ہیں۔ یہ موسیٰ اور مصطفیٰ میں فرق ہے۔ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى، ہم نے کیونکہ تمہیں انتخاب کیا ہے اس لیے جو وحی ہم کر رہے ہیں اسے سنو۔ انی انا اللہ، اپنا تعارف خود کرایا، خود خدا تعارف کرائے گا تو پتہ چلے گا کہ میں اللہ ہوں۔ اچھا، موسیٰ کو یہ دو مسئلے تھے، ایک مسئلہ یہ تھا کہ اللہ کا تعارف ہو جائے، موسیٰ کو پتہ چلے کہ جو کلام ہو رہا ہے، جو وحی ہو رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ موسیٰ اللہ کا نبی ہے۔ یہ دو مسئلے موسیٰ کو درپیش تھے۔ ان دو مسئلوں کا حل کیا دیا گیا؟ ایک عصا دیا گیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ موسیٰ نبی ہے، دوسرا ید بیضا دیا گیا تاکہ موسیٰ کو پتہ چلے یہ وحی نازل ہو رہی ہے۔ میرے ساتھ ہیں؟ موسیٰ کو تعارف کی ضرورت تھی، تعارف کی ضرورت تھی، معجزات کی ضرورت تھی، وہ معجزات دیے گئے، یہ تعارف دیا گیا انا اللہ لا الہ الا انا۔ وحی سے پہلے
کہا گیا کہ میں خدا ہوں اور یہ وحی میری طرف سے ہے، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، میں نے تجھے انتخاب کیا ہے۔ لیکن جب پہلی وحی محمد مصطفیٰ پر نازل ہوئی، یہاں کوئی تعارف نہیں کرایا گیا، نہیں کہا میں خدا ہوں، نہیں کہا میں نے انتخاب کیا ہے، نہیں کہا یہ میری طرف سے ہے، کیونکہ یہ سب باتیں محمد جانتے تھے، علم رکھتے تھے، اس لیے ڈائریکٹ کہا گیا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ ید بیضا کی ضرورت اسے ہو جس نے ید اللہ نہ دیکھا ہو، جس کے ساتھ ید اللہ ہو۔ جو رسول خدا پر جب وحی نازل ہوئی انہیں شک ہوا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو رسول خدا کا شاگرد ہے وہ کہتا ہے انا ارا نور الوحی، میں نور وحی کو دیکھ کے پہچان گیا کہ یہ نور وحی ہے۔ وَنُورَ الرِّسَالَةِ وَأَشَمُّ رَائِحَةُ النَّبُوَّةِ وَسَمِعْتُ رِنَّةَ الشَّيْطَانِ۔ یہ محمد کا شاگرد اتنا وحی کو پہچانتا ہے، اتنا نبوت کی معرفت رکھتا ہے، اتنا خدا کی معرفت رکھتا ہے، جانتا ہے یہ وحی ہے، اور وحی کے آنے سے شیطان کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ یہ ید اللہ ہے جو محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہے، اس محمد کو ید بیضا کی ضرورت نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ یہ قلب جس پر وحی نازل ہوئی ہے یہ قلب مطمئنہ ہے، اس قلب کو معلوم ہے اقرا، پڑھ لیا۔ اگر نہ پڑھ سکتا ہوتا تو خدا پڑھ کا خطاب نہ کرتا، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جبرائیل کہے پڑھ اور رسالت مآب کہے میں نہیں پڑھ سکتا، اور پھر جبرائیل ان کو نچوڑیں اور دبائیں اور پتہ نہیں تشدد کریں، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قلب مصطفیٰ پر وحی نازل ہوئی ہے، اور جو چیز قلب پر نازل ہو وہ پورے وجود پر نازل ہوتی ہے، وہ آنکھوں کے ذریعے کانوں کے ذریعے نہیں سنتا اس چیز کو، وہ اپنے صفحے وجود سے وحی الہی کو دریافت کر رہا تھا۔ جو اپنے صفحہ وجود پر کسی چیز کو دریافت کر رہا ہو وہ شک نہیں کرتا ہے، اگر وہ شک کرے تو وہ نبی نہیں ہو سکتا ہے۔ جسے خود یقین نہیں ہے، جسے خود پتہ نہیں ہے، وہ ہم اس کی بات پر کیسے یقین کر لیں؟ ہم نے یہ قلب اسے سمجھنا ہے، اس قلب کو ہم نے زندہ کرنا ہے، وحی، اور اس قلب کو زندہ کرو بالموعظہ۔ امیر المومنین ارشاد فرما رہے ہیں وَأَمِتْهُ بِالزَّهَادَةِ، زہد کے ذریعے اس قلب کو قتل کر دو، دل کو قتل کرو، اور موعظہ کے ذریعے اس دل کو زندہ کرو۔ مارکیٹ میں جو آپ کو دل بتایا گیا ہے وہ دل موعظہ سنتے ہی بھاگ جاتا ہے، میرا دل نہیں چاہتا جانے کا، وہ آواز سننے کا میرا دل نہیں چاہتا، موعظہ سننے کا میرا دل نہیں چاہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو دل ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ دل ہوتا ہے، اس دل کے لیے امیر المومنین کہہ رہے ہیں اس دل کو قتل کر دو، ختم کر دو۔ وہ کون سا دل ہے جسے زندہ کرنا ہے؟ جسے موعظہ پسند ہے، جسے اگر کہا جائے نماز پڑھو تو وہ زندہ ہو جائے، وہ آگے آ جائے، وہ شاد ہو جائے، وہ آباد ہو جائے، وہ دل چاہیے امیر المومنین کو۔ اس دل کو زندہ کرنا ہے اور اس دل کو مارنا ہے۔ اب اس دل کو ہم انشاءاللہ یہ 9 راتیں جو باقی رہ گئی ہیں اس میں کوشش کریں گے اس کو سمجھنے کے لیے، لیکن پھر
اس باغبان کے پاس جانا ہوگا. یہ دل انسانی وجود کا وہ بیج ہے جس بیج کو اگر ہم بوئیں گے تو یہ انسان الہی بنے گا، شجر سایہ دار بنے گا. جیسے سیب کے بیج کو آپ بوتے ہیں تو وہ درخت بنتا ہے. انسان کا جو بیج ہے وہ دل ہے. اسے سیب کو زمین میں بوتے ہیں، تراب میں بوتے ہیں، اور اس انسان کے دل کو دست ابو تراب سے خدا کے دامن میں بو دو، پھر ایک الہی انسان بنے گا. پھر ایک ایسا انسان بنے گا جسے کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی، کوئی ہوائیں اسے ہلا نہیں سکتی، چٹان بن جائے گا. کوئی طوفان اسے اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتا ہے. وہ خش و خاشاک نہیں ہے، وہ ریت کے ذرات نہیں ہے. مومن چٹان ہوتا ہے، مومن پہاڑ ہوتا ہے، اور اس کا استحکام اس کے دل سے ہوتا ہے. اس دل کے لیے باغبان چاہیے، اس کی پرورش دینے والا چاہیے. یہ پرورش دینے والا کون ہوگا؟ جس کے پاس علم الہی ہو، اللہ کا دیا ہوا علم ہو. اللہ کا دیا ہوا علم اس کائنات میں صرف ایک ذات کے پاس ہے، اور وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور رسالت مآب نے جس ہستی کو یہ سارا علم دیا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، وہ ایک ہی ہے، ایک ہی ہستی ہے جس کو یہ سارا علم دیا ہے. پس یہ علم اگر چاہیے تو پھر ہمیں در امیر المومنین پہ آنا ہوگا. در امیر المومنین سے ہمیں یہ علم ملے گا. رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ عز ذکرہ امرنی ان ادنیک فلا اقصیک. میں تجھے جو قریب کرتا ہوں، تیرے کان میں نجوا کرتا ہوں، تیرے ساتھ دن میں 2 سیشنز کرتا ہوں، تجھے الگ سے پڑھاتا ہوں، تجھے الگ سے توجہ دیتا ہوں، تجھے اپنے قریب رکھتا ہوں، یہ خود سے نہیں کرتا. اس کا مجھے خدا نے حکم دیا ہے. خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ تجھے قریب کروں، میں تجھے قریب کروں گا، تجھے دور نہیں کروں گا. وَأُعَلِّمَكَ، اور خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے تعلیم دوں، میں جفا نہیں کروں گا. وَحَقًّا عَلَيْكَ أَن تَعِيَ وَحَقًّا عَلَيَّ. امیر المومنین سے رسالت مآب ارشاد فرما رہے ہیں کہ تجھ پر واجب ہے کہ جو کچھ میں کہوں اسے یاد کر لو، اسے سمجھ لو. وَحَقًّا عَلَيَّ، مجھ پر کیا واجب ہے؟ أَن أُطِيعَ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى. میں جو تجھے تعلیم دے رہا ہوں یہ میں امر ربانی سے دے رہا ہوں. یہ خدا کا حکم ہے، یہ خدا کا حکم ہے کہ میں تجھے تعلیم دوں. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نزل جبرائیل برمتین، جبرائیل 2 انار لے کے آیا، رسالت مآب کو عنایت فرمایا. رسالت مآب نے ان 2 انار کو لیا، ایک کو خود تناول فرمایا اور دوسرے کو آدھا خود تناول فرمایا اور آدھا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو کھلایا. اور پھر فرمایا کہ یہ ایک جو انار تھا یہ رسالت تھی، یہ نبوت تھا، یہ خاص تھا میرے لیے، اور یہ جو دوسرا انار تھا یہ علم تھا. اس علم میں خدا نے مجھے تمہیں شریک کرنے کا حکم دیا ہے. اپنے دل کو، اپنے قلب کو اس کے حوالے کرنا ہے جو رسول خدا کا شاگرد ہے. جو رسول خدا کا شاگرد ہے. کیسا شاگرد ہے؟ جب امیر المومنین کلام کر رہے تھے تو کسی نے آ کر یہ پوچھا انت نبی، کہ بھئی ایسا کلام جو آپ کر رہے ہیں کیا تو نبی ہے؟ تو امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، انا عبد من عبید محمد. اس جملے کو بھی نہیں سمجھے ہیں لوگ کہ میں نبی نہیں ہوں،
میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں عبد ہوں، غلام ہوں۔ کس کا غلام ہوں؟ میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ نہیں کہا، دیکھیں جہاں آپ کلمہ پڑھتے ہیں نا کہ محمد عبدہ و رسولہ، محمد اللہ کا عبد ہے، وہ عبودیت مطلقہ پر فائز ہے۔ صرف ایک ہی عبد ہے اللہ کا جو عبودیت مطلقہ پر فائز ہے، وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ وہ محمد مصطفیٰ جس عبودیت مطلقہ پر ہے اور وہ عبدہ کا اعزاز رکھتا ہے، امیر المؤمنین اپنے آپ کو عبدہ نہیں کہتے کہ میں محمد کا عبد ہوں، کہتے میں محمد کے بندوں میں سے ایک گمنام بندہ ہوں۔ یہ تواضع ہے امیر المؤمنین کا، یہ ادب ہے امیر المؤمنین کا۔ لیکن اگر کوئی محمد مصطفیٰ سے پوچھے علی کون ہے، وہ اور بیان ہے اور یہ بیان اور ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ ہم نہ جانے قلب کو کتنا سمجھ پائے اور اس قلب سے گفتگو ہم کتنا آگے بڑھا پائیں گے۔ یہ وحی اس لیے بتایا کہ جو چیز قلب پر نازل ہوتی ہے اس میں شک نہیں ہوتا ہے، اور جو وحی نازل ہوئی اس دن پہلی وحی پر شیطان مایوس ہوا اور اس کے مایوس ہونے کا علم علی کو ہو گیا۔ پہلی وحی میں شیطان مایوس ہوا، لیکن جو شیطان نما انسان تھے وہ کب مایوس ہوئے؟ الیوم یئس الذین کفروا، ان کو مایوس ہوتے بڑا وقت بیت گیا، کہیں غدیر میں آ کر وہ مایوس ہوئے ہیں۔ خدا کرے ہم ان ابحاث کو بیان کر سکیں اور اپنے دل کو، اپنے قلب کو اس طرح زندہ کر سکیں جس طرح امیر المؤمنین چاہتے ہیں۔ ہم اپنے قلب کو موعظہ سننے کا عادی بنا سکیں، ہم اپنے قلب کو علی کے سپرد کر سکیں، ہم اپنے دل کو ابو تراب کے حوالے کر سکیں، ہم اپنے دل میں علی کی محبت کو جگہ دے سکیں۔ اگر علی کی محبت آ گئی، آج میں یہ بات بھی بتا دوں اور آگے آپ کی زحمت تمام کر دوں کہ یہ دل حقیقت میں خدا کا ہے۔ یہ دل بیان کروں گا، یہ لامحدود ہے۔ آپ محدود ہیں، آپ کا دل لامحدود ہے۔ یہ بہت عجیب سی بات ہے اور بہت مشکل ہے سمجھنے میں کہ یہ لامحدود دل آپ کا لامحدود ہے۔ یہ لامحدود اس لیے ہے کہ وہ لامکان، وہ لامتناہی ذات اس تیرے دل میں آ کر بستی ہے۔ وہ خدا جسے زمین و آسمان نہیں برداشت کر سکتی، وہ نہیں سمجھ سکتا، وہ تیرے دل میں آ کر ٹھہر جاتا ہے۔ لامتناہی ہے تیرا دل۔ اس دل کو جو خدا کا ہے، خدا کو اس دل میں بسانا ہے، اس دل کو خدا کے حوالے کرنا ہے۔ لیکن ہم کہاں خدا کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے خدا کو دل دے سکتے ہیں؟ ہم کیسے خدا کے ہو سکتے ہیں جب تک ید اللہ آ کر ہمیں دامن خدا میں نہ رکھے؟ ید اللہ چاہیے، لسان اللہ چاہیے، وہ ہم یہ دل اس کے حوالے کریں، وہ یہ دل خدا کے حوالے کرے گا، اس کے ہاتھوں سے یہ دل خدا کا ہوگا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ انشاءاللہ ان ایام میں کوشش کریں گے، اور اگر ہم اپنی کوشش میں کامیاب ہوں تو دعا دیجئے، وَإِلَّا اس فرش عزا کی برکت سے انشاءاللہ آپ کو کچھ حاصل ہوگا، اور خود زہرائے مرضیہ انشاءاللہ آپ کے قلوب کو منور فرمائیں گی۔ اور اس دل کو اس خاک میں ابو تراب کے ہاتھ میں ڈالنے کے بعد، تراب کے بعد پانی بھی چاہیے، آبیاری بھی چاہیے۔
اور وہ آبیاری آپ کے آنسو ہیں. یہ ایام عزا آبیاری کے ایام ہیں، دل کو پانی دینے کے ایام ہیں، اور عام پانی نہیں، آپ کے آنسوؤں سے اس دل کو آباد ہونا ہے، اس دل کو زندہ ہونا ہے، اس دل کو شاد ہونا ہے. اور یہ عزاداری سنت رسول ہے، یہ عزاداری سید البکائین کی سنت ہے. امام زین العابدین 35 سال عزادار رہے ہیں. آپ محرم کے آنے پر عزادار ہوتے ہیں. وہ ہر روز گریہ کرتے تھے، ہر روز روزہ رکھتے تھے، اور روزے کے بعد جب پانی پیش کیا جاتا تو گریہ فرما کے کہتے کہ وہ بیٹا کیسے پانی پیے جس کا باپ تشنا مارا گیا ہو. اجرکم علی اللہ. آپ 10 دن رو کے تھک جائیں گے، لیکن سید الشہداء کا یہ لال جس نے اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے باپ کو شہید ہوتے دیکھا ہو، جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بھائیوں کو پر ہوتے دیکھا ہو، اس کی عزاداری جیسی عزاداری ہم نہیں کر سکتے. یقیناً یہ ایام رونے کے ایام ہیں، اور اگر آنسو نصیب نہیں ہوتے تو توسل کریں جناب زہرا سے. جناب زہرا کو واسطہ دیتا ہوں اس لمحے کا جس لمحے میں جناب سیدہ در و دیوار کے درمیان میں تھی. میں واسطہ دیتا ہوں ان آنسوؤں کے لیے کہ سیدہ آپ کو واسطہ اس لمحے کا جب آپ نے فضہ کو پکارا، فضہ جلدی آؤ، میرا محسن شہید ہو گیا. اجرکم علی اللہ. امام رضا نے محفل سجائی، مجلس آباد کی، ممبر پر دیبل آیا، دیبل نے مرثیہ شروع کیا کہ اے فاطمہ زہرا اپنی لحد کو چھوڑیے، کربلا آئیے، کربلا آسمان سے ستارے اتر رہے ہیں، کربلا میں یہاں اکبر شہید ہو رہا ہے، یہاں قاسم شہید ہو رہا ہے. اور وہ مرثیہ بھی پڑھا کہ وہ وقت بھی آ گیا جب حسین زین فرض پر نہ سنبھل سکے. امام نے فرمایا کہ دیبل اگر مرثیہ ختم ہو گیا تو میری ماں زہرا سے کہنا کہ خراسان بھی تشریف لائے ہیں. اپنے شہید بیٹے کی قبر پر پوچھا دیبل نے یہاں کون شہید ہوگا؟ کہا خراسان میں مجھے زہر دیا جائے گا. جب بہنوں نے اس کو سنا برداشت نہ کر سکی، پردہ چاک کیا، آواز بلند کی، میری جان قربان زینب کبریٰ پر 70 قدم کا فاصلہ ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں ظالم کن خنجر